اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب criminal appellate and revisional jurisdiction of High Court under Pakistani administration of criminal justice system کی بات سے نکلی. سب سے پہلے ہم مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی سیکشن 404 پہ جاتے ہیں، جو کہتی ہے کہ فوجداری عدالتوں کے فیصلوں یا آرڈرز کے خلاف اپیل مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 یا کسی اور قانون کی اجازت سے مشروط صرف ان فیصلوں یا آرڈرز کے خلاف دائر کی جا سکتی ہے جہاں اپیل کا حق مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 یا کسی اور قانون میں موجود ہو. اس کے بعد پھر بات ہم کرمنل پروسیجر کوڈ مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی سیکشن 410 کی کرتے ہیں، جو واضح کر دیتا ہے کہ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل، کرمنل اپیل کا اختیار ہائی کورٹ کو حاصل ہے. اگر کسی مجسٹریٹ کی عدالت نے 4 سال سے زائد قید کی سزا کا حکم دیا ہے تو پھر بھی 4 سال سے زائد جو سزا کسی مجسٹریٹ نے دی ہے تو اس کے خلاف بھی مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی سیکشن 408 کے تحت اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ آف دیٹ پروونس میں، یعنی جہاں پہ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہائی کورٹ ٹیریٹوریل جوریسڈکشن رکھتی ہے وہاں پہ اپیل دائر کی جائے گی. بالکل اسی طرح مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی سیکشن 411A پہ رکتے ہیں، جو واضح کر دیتی ہے کہ سوائے ان مقدمات میں جن میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 185 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو دائر اپیل ہو سکتی ہے، کوئی بھی شخص جسے ہائی کورٹ نے اپنے ابتدائی فوجداری اختیار سماعت کے تحت سزا دی ہے تو وہ کچھ سرکمسٹانسز ہیں جن میں وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے. سوائے ان مقدمات میں جن میں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 185 کے تحت سپریم کورٹ کے روبرو اپیل دائر کی جا سکتی ہے، سوائے ان کے باقی کے جو رہ گئے ہیں وہ اگر ہائی کورٹ نے ابتدائی فوجداری اختیار سماعت کے تحت اوریجنل جوریسڈکشن کے تحت سزا سنائی ہے تو وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں ہائی کورٹ میں اپیل متاثرہ شخص دائر کر سکتا ہے. پہلی بات، جب اپیل کی وجہ کوئی ایسا میٹر آف لا زیر بحث لانا مطلوب ہو یا ہائی کورٹ اپیل کی اجازت سے یا مقدمے کی سماعت کرنے والے جو جج ہیں اس مفہوم کے سرٹیفکیٹ پر کہ یہ اپیل کے لیے مناسب کیس ہے، اپیل کے لیے
مینٹینیبلٹی رکھ سکتا ہے. اور ایسے سنٹینس آرڈر کے خلاف جبکہ اپیل کی وجہ کوئی میٹر آف فیکٹ یا میٹر آف فیکٹ دونوں زیر بحث لانے مقصود ہوں، یا کسی ایسی وجہ کی بنا پر جو عدالت اپیل کو اپیل کے لیے وہ وجہ کافی معلوم ہو، سفیشینٹ گراؤنڈ رکھتی ہو کہ اس معاملے میں میٹر آف لا بھی ڈسکس ہونا ہے اور میٹر آف فیکٹ بھی ڈسکس ہونا ہے. میٹر آف فیکٹ یہ ضروری ہے اور یہ دونوں اگر ڈسکس کیے جانے ضروری ہیں، سالڈ گراؤنڈ ہے، تو پھر بھی ہائی کورٹ میں اپیل مینٹینیبلٹی رکھتی ہے. اس کے بعد بڑا سا تھوڑا سا ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں. اور عدالت اپیل کی اجازت سے اس سنٹینس آرڈر کے خلاف، سنٹینس آرڈر بھی کس نے پاس کیا؟ اوریجنل جورسڈکشن میں ہائی کورٹ نے کیا ہے. اس کے خلاف اپیل جو حکم سزا از روئے قانون مقرر ہو، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہو. اور اسی طرح یاد رکھیے گا کہ پروونشل گورنمنٹ کی ہدایت پر پبلک پراسیکیوٹر کی طرف سے ابتدائی اختیار سماعت کے تحت ہائی کورٹ کے ایسے حکم اکویٹل یعنی حکم بریت کے خلاف اپیل، اکویٹل آرڈر کے خلاف اپیل، جس کے اندر میٹر آف فیکٹ اور میٹر آف لا سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہو، اس کی خلاف اپیل بھی اگر مینٹینیبلٹی کی سالڈ گراؤنڈ آ جاتی ہے تو ہائی کورٹ میں مینٹینیبل اپیل ہے. اسی طرح اگر ہم کسی اسپیشل لا کی بات کر لیں، جیسے نارکوٹکس ہے، نیب آرڈیننس کے تحت آنے والی سزائیں ہیں، یا کوئٹلس ہیں، یا آرڈرس ہیں، یا کوئی ریگولیشن وغیرہ آ جاتی ہے، تو پھر ایسی اسپیشل ریگولیشن یا اسپیشل انیکٹمنٹس کی اپیل کی سماعت ہائی کورٹ کے کم از کم 2 ایسے ججز ایک ساتھ کریں گے جنہوں نے اس کیس کی اوریجنل ہیئرنگ نہ کی، ابتدائی سماعت انہوں نے نہ کی. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ہائی کورٹ کی رپورٹ پر پروونشل گورنمنٹ اپیل کی سماعت کے لیے کیس کسی اور ہائی کورٹ کو بھی بھیج سکتی ہے. مثلا لاہور سے کیس ملتان بھی جا سکتا ہے، ملتان بینچ میں اگر وہ ممکن ہے تو وہاں چلا جائے گا. راولپنڈی اگر ہے تو راولپنڈی بھی جا سکتا ہے. لیکن وہ دونوں ججز میں سے کوئی جج ایسا نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے ابتدائی سماعت کی ہو. اور یہ معاملہ پروونشل گورنمنٹ
ہی کرے گی۔ اسی طرح اگر ہم مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی سیکشن 417 کی طرف چلے جائیں تو صوبائی گورنمنٹ کی ہدایت پر پبلک پراسیکیوٹر کسی ایسے اکویٹل آرڈر کے خلاف اپیل بھی ہائی کورٹ میں دائر کرے گا جو کسی اور عدالت نے ابتدائی اختیارات کے تحت یا ایپلیٹ فورم کی حیثیت سے جاری کیا ہے، اور اگر ایسا اکویٹل آرڈر کسی ایسے مقدمے میں صادر کیا جائے جو باقاعدہ طور پر نالش پر دائر کیا گیا ہو اور کمپلینٹ پہ آیا ہو، اور ہائی کورٹ کمپلیننٹ کی درخواست پر ایسے معاملے میں بریت کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے اسپیشل اجازت دے تو ایسے حکم کے 60 ڈیز کے اندر وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اسی طرح مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1890 کہتا ہے کہ ہر اپیل ایک تحریری درخواست کی شکل میں خود ایپیلانٹ یا اس کے وکیل کی طرف سے زیر اپیل آرڈر یا فیصلے کے ہمراہ اس ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم فوجداری 1898 کی سیکشن 420 کو دیکھیں جو واضح کر دیتی ہے کہ اگر ایپیلانٹ جیل کے اندر ہے تو پھر ایسی درخواست جو ہے وہ چونکہ خود تو جیل میں ہے، پھر وہ ایسی بھی جو بھی اپلیکیشن ہے جس کے تحت وہ ہائی کورٹ میں اپیل میں جانا چاہ رہا ہے تو وہ جو جیل کے انچارج ہیں اس کو بھیجے گا اور جیل انچارج جو ہے وہ فارورڈ کرے گا۔ تو پھر وہ جو جیل میں قیدی ہے چونکہ وہ ایپیلانٹ کی حیثیت سے آ جاتا ہے اور اپیل کرنا چاہتا ہے ہائی کورٹ میں، تو وہ اب ایسی درخواست متعلقہ عدالت اپیل جو ہائی کورٹ ہے اس کو بھجوانے کے لیے جیل کے انچارج کو پیش کرے گا۔ اسی طرح صاحب اگر ہم دیکھیں تو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس CNS سے 1997 کی بات ہو جاتی ہے جو واضح کر دیتی ہے CNS سے 1997 سیکشن 48 یہ واضح کر دیتی ہے کہ CNS سے 1997 کے تحت تشکیل پانے والی اسپیشل کورٹ کے آرڈر کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی اور اس کی اپیل کی سماعت کم از کم 2 ججز پر مشتمل بینچ کرے گا۔ CNS سے سیکشن 48 واضح کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کی بات کریں تو سیکشن 25 واضح کر دیتا ہے کہ اینٹی ٹیررزم کوڈ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب آرڈیننس 1999 کی بات کریں صاحب تو اس کی سیکشن 32 واضح کر دیتی ہے کہ نیب آرڈیننس کے تحت تشکیل پانے والی جو اسپیشل کورٹ ہے اس کے حتمی فیصلے یا آرڈر سے متاثرہ شخص 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اپیل دائر کر
یا نیب کی ہدایت پر پراسیکیوٹر جنرل اس حتمی فیصلے یا آرڈر کے خلاف ود ان 10 days 10 دن کے اندر اندر سیکشن 32 نیب آرڈیننس 1999 کہتا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے، اور اس کی سماعت جس طرح اسپیشل دوسرے بینچ بیٹھیں گے، کم از کم 2 ججز پر مشتمل بینچ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ نیب آرڈیننس 1999 کے جو اپیل آئے گی، جو ڈی بی میں لگے گی، وہ اس کا فیصلہ 30 days کے اندر اندر کریں گے۔ لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، بات تو یہی ہے صاحب۔ یہ باتیں تھیں کرمنل اپیلز ان ہائی کورٹ کی۔ اب بات کر لیتے ہیں کرمنل ریویژن ان ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا کرمنل اپیلز اور کرمنل ریویژنز کے حوالے سے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، وہاں پہ علیحدہ بھی ہم نے ان چیزوں کے اوپر علیحدہ سے اسپیسیفک کیس لاز کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ڈسکشن کی ہوئی ہے، اور پروگرامات ریکارڈڈ ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں۔ اب کرمنل ریویژن کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم مجموعہ ضابطۂ فوجداری سیکشن 435 پہ چلے جاتے ہیں، جو واضح کر دیتی ہے کہ ہائی کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ماتحت فوجداری عدالتوں کا ریکارڈ طلب کر کے اس بات کی تسلی کر لے کہ اس کی دی ہوئی ماتحت عدالتوں کی سزا یا جاری کردہ کوئی حکم یا فیصلہ یا کارروائی درست اور قانون کے مطابق ہوئی ہے، اور ایسا ریکارڈ طلب کرتے وقت ہائی کورٹ ڈائریکشن جاری کرے گی کہ جب تک اس ریکارڈ کا جائزہ لے کر اس سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس کے مطابق دی ہوئی جو سزا ہے اس کو التوا میں رکھا جائے، اور اگر ملزم جیل میں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 426 کی پروویژن کام آ جائے گی، سسپینشن آف سنٹینس کی۔ تو ملزم اگر جیل میں ہے تو اس کو ضمانت پر یا سیکورٹی بانڈ پر ضمانت پر رہا کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، باتیں بڑھ جاتی ہیں، پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب بیٹھے بیٹھے جوڑ تھوڑا سا جم جاتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں صاحب۔ باتیں چل رہی تھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ڈفرینٹ جورسڈکشنز کے حوالے سے۔ ہائی کورٹس کے جو جورسڈکشن ہے، پرائمری سول اپیل ریویژنز کی، کرمنل اپیل ریویژنز کی، وہ ہم نے گپ شپ اس پہ کی ہے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف آتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو سب سے بڑی آئینی عدالت ہے ملک کی، اس کے ڈفرنٹ جو جورسڈکشن ہیں، جو آسپیکٹ ہیں جورسڈکشنل، ان کے مختلف پہلوؤں پہ ہم انشاءاللہ گپ شپ کا آغاز کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔